بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا۔ اس سرحد سے لے کر مدارس کے ساحل تک سارا کشور ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگین آ چکا تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ کیونکہ اس وقت کی دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی سیکھنے کے لیے شدت سے ضرورت محسوس ہوئی، اور اس نے لکھنؤ کے ایک مشہور فارسی داں، ایک اللہ والے ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی۔ ملا سراج الدین روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر کی کوٹھی پر ہی ادا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہزاروں لالا رخوں اور زہرائے جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آتی تھی۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چلکتے، مہتاب کی طرح درخشاں پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی۔ چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے۔ جمال و رنائی اور حسن و دلکشی کا وہ ایک مجسمہ تھی کہ مغربی تہذیب کے گھرانے میں ہر وقت وہ پردے میں رہا کرتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی تھی۔ سیرت خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک طینت، نیک سرشت اور شریفت طبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت و دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور تک اس کا کہیں پر جواب نہ ملتا تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر ہو چکا تھا۔ غیرت فطری کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود وہ گرجا میں نہ جایا کرتی تھی۔ سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا، اور اب گھر پر ہی شریف معلمات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی تھیں اور اس کو سبق دے کر چلی جاتی تھی۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک جاری رہتا تھا۔ ملا جی جو کہ ایک اللہ والے تھے، ان کو آئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب سعدی کی گلستان چل رہی تھی کہ ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزر رہی تھی جہاں پر وہ اللہ والے نماز ادا کر رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر و جلال سے دل کے گھائل ہونے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ آنے واحد میں ایک طبیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو چکی تھی۔ عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیبت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑا رہنا، پھر سرنگوں ہو جانا، پھر اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عز و نزاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچنبے سے کم نہ تھی۔ اب اس سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جہاں تک اللہ والے ملا جی نماز پڑھتے رہے، وہ تصویر حیرت بنی، ان کی طرف دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا پیدا ہو چکا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کے سحر ترازی
مسلم، لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و بالا کر دیا تھا، اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر نماز نشست و برخاست کا نام ہی ہے تو میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قعود کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہوں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے مانوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اس کو اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح سورج طلوع ہوا، دن نکل آیا، لیکن آج کتابوں میں اس کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت اللہ والے ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے جب آئے تو ان کے قدموں کی آہٹ فرتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی قبل از وقت ہی پسے پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی اس کا پھر حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب چکی تھی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڑتا رہا جب تک انہوں نے نماز ختم نہیں کی۔ اسی عالم کرم میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کی نماز کے وقت وہ پردے کے پیچھے سے چھپ کر جذبات کے تلاطم کا طوفان امڑتا ہوا دیکھتی۔ خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے ایک راستے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے کا مہمان بنا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دل اس کی عقیدت سے سرشار ہو چکا تھا، جس کا کلام تھا، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمتیں عطا کی تھیں، اس کی محبت دل پر طاری ہو چکی تھی۔ اکثر رات کی تنہائی میں وہ سوچا کرتی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر شیفتہ نہیں ہو گئے۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ اشاق سے ساری دنیا بھری پڑی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت و راستی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہی تو ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی۔ باپ کی دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج کے آداب کرنے آئی تھی۔ آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز میں کہا، فادر ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ فرتے محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لختے جگر، ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی فرمائش کرو اور میں سے پوری کروں، تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں، لیکن نہ جانے تمہاری کیسی طبع ہے کہ یہ آرزو تشنا ہی رہی۔ اب جبکہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کا تم نے اظہار کر دیا ہے، تمہاری زبان کھلی ہے، اور کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا اسے نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا رکھوں گا؟ بیٹی نے نگاہ نیچے کیے، جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی ملا جی سے
فارسی کی تعلیم حاصل کیا کروں؟ وہی اللہ والے جو آپ کو پڑھاتے ہیں۔ باپ نے یہ سنا تو ایک کہکہا لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا، اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی۔ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت سے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے وہ اچھی طرح روشناس ہو گئی۔ دوران تعلیم ہی ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمانان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔ ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ہوئی لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر اس کے حوالے کر گئے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورقہ کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ورق ورق پر فضل رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت اور ہر چیز وہ ملتی جس کا آسمان شوقت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھتی تھی۔ فرتے شوق میں پلکوں پر موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداوند، تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر میں ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی الغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر آنے والی تھی۔ حیات سرور کونین کے 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر اور ان کی عطر برساتی ہوئی امبرین زلفیں، موجہ نور میں لہراتا ہوا عارض، تابع جمال، سراپا کا ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر یوں ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی اب وہ نظر آنے لگی تھی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی جہاں پر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا کلمہ فضا میں نشر کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو چکا تھا۔ ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی تھی۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رو حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ چکی تھی۔ اب تو گلکدہ فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرتے تابندگی سے چہرہ پر نظر جمانا بھی مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ بھی حیرت میں مبتلا تھے، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ یوں ہی چہرے پر نظر پڑی، ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر آپ ہی گواہ بن جائیے۔ دیکھیے میں نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے۔ آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی بہت کمزور دل آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا وہ اسے بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بے خبر چنانچہ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تئیں نجات کے لیے کافی ہے صاحبزادی۔ نہ بھی اپنے اسلام کا اعلان کریں، جب بھی فلاح و خروی کا
استحقاق کہیں نہ جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو پھر ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھی، وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی۔ چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گود والدین کو خبر ہی نہیں تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت شفقت کا ہی نہیں، احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی ہے اس کی کسی کو خبر نہ تھی، لیکن ملا جی کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنے کمرے کے اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تا دم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تہلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی تھی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن بغیر کسی ذوف و نکاحت کے وہ روزے میں گزار دیتی تھی۔ ایک دن ملا جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی کہ صاحبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہے۔ ملا جی اللہ والے تھے، ذرا ہمت کر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو فاطمہ کو بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ قدم کی آہٹ پاتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہو چکی ہے۔ اب میں روحانی قرب کی اس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحہ کے لیے میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار و قرائن شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے سے گزر رہی ہوں۔ عالم قدس کا پیامی جلد آنے والا ہے، میں بھی اس کی منتظر ہوں اور اس کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ رخت سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور موت جلد آنے والی ہے۔ اب میں مر جاؤں گی۔ اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا آپ کو یقین ہے تو میں ایک عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ ملا جی بھی اپنے تئیں سنبھال نہ سکے، وہ بھی اشکبار ہو گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے، آپ کی عمر میں برکت ڈالے۔ یہ خبر میں سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تکمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ صاحبزادی نے رازدارانہ لب و لہجہ میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر میرے گھر والوں کو نہیں ہے۔ تاہنوز مجھے اپنے آبائی مذہب کے پیروکار سمجھ رہے ہیں۔ گو میں نے آج تک گرجا میں قدم نہیں رکھا، لیکن وہ اسے میری غیرت حیا پر محمول کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد از مرگ میری تجہیز و تکفین مسیحی مذہب کے مطابق کریں گے
اور مسیحی قبرستان میں میرا مدفن بنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناؤں، اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بعد مرگ جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت وہاں سے نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں، تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔ ملا جی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت ہی کے دن فاتح محشر کے حضور آپ کی اور میری ملاقات ہوگی، اور یہ کہتے ہوئے اللہ والے کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی وفات پا چکی تھی۔ خبر شہر میں بجلی کی سی تیزی سے پھیل گئی۔ اقارب و احباب اور غمگساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں دل رکھنے کی جگہ بھی باقی نہ تھی۔ اس اچانک حادثہ سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت علم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی مرگ ناگہاں ان کے لیے کچھ قیامت سے کم نہ تھی۔ ماتموں فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازے کو اٹھا لیا گیا۔ عیسائی مذہب کی رسوم کے مطابق لاش کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا۔ جنازے کے ساتھ ساتھ ملا جی بادیدہ پرنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب سے بعد میں واپس آئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کے اپنے گھر کی راہ لی۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض سر انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے تھے، لیکن کیونکہ وہ اللہ والے تھے اور مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی نہایت ہی ضروری تھی، اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ جیسے بھی ہو اس فرض کو سر انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے لے کر آخر تک سارا ماجرا ان سے بیان کر دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے ملا جی سے کہا، صد حیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم و شان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر تک نہ دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی اس قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہ تھا۔ ملا جی کو رہنمائی میں 4 آدمی ان کے ساتھ قبرستان میں پہنچے۔ سنگ مرمر کی وہ سیل ہٹا کر اس تابوت کو باہر نکال لیا گیا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا گیا، ملا جی کی منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد وہ لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے، ہم لوگوں نے غلطی سے کسی دوسری قبر کو کھود کر اس میں سے تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جسے وہ دن کے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ قبر کا نیاپن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کلسی سے سلجھ نہیں رہی تھی۔
کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش اس وقت کہاں ہے؟ صورتحال کی تفتیش کے لیے چاروں آدمی اس لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعے سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ دہشت سے کانپنے لگے، فوراً ہی تابوت کا مندہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا، اوپر سے سنگ مرمر کی سل کو رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب حواس بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ بات قرین قیاس ضروری ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگایا جائے۔ لوگ بارہ بنکی کی طرف چل پڑے اور مرزا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر اس کو دیکھنے کے شائق بن چکے تھے۔ یہ بات طے ہوئی کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعات گھوم رہے تھے۔ دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتا چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی اصال ثواب کی مجلس میں شریک ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے کم از کم حق دوستی تو ادا کر سکیں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دلدادہ اور انگریزوں کے غائب درجہ کے خیر خواہ تھے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گھر کا سارا مال انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جبکہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی رات سے زیادہ ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے لیے جنون میں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے اسی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ کافی دیر کے بعد ان کو تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے وہ شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے اس تختے کو ہٹا دیا۔ اب سفید رنگ کا کفن انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ کافی جد و جہد کے بعد کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سہما جا رہا تھا۔ معلوم نہیں کہ کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے گا۔ کافی جرت سے کام لے کر ایک شخص نے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے کا کفن جو تھا اس کو ہٹا کر دیکھا۔ یوں ہی چہرے پر نظر پڑی، دہشت سے لوگوں کا خون خشک ہو گیا۔ مرزا جی کی لاش کی بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈھیل ڈھول اور چہرے بشر سے وہ ایک عرب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ جلد از جلد کفن کو درست کیا، تختے کو واپس لگایا، مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری ہو چکی تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی؟ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین اور دلکش خواب دیکھا۔
وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ قرآن خلد کے جھرمٹ میں کھڑی مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ میرے کفن کا تار تار بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر اور اعزاز کا اہتمام کیا۔ قرآن خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا اور نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء ان کے دربار کی نیاز مند حاضر باش ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو چکی تھیں۔ ان کے ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین میں منتقل کر دی جائے، اسی خطہ قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال اسودہ خواب ہیں۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی، اسی دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئیں۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں بود و باش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اسی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کار پردازوں کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں، اسی لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شے سے محبت ہوتی ہے اسی چیز کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوتا ہے۔ اسے یہاں پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غائب درجہ الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں ہی مرتے رہے۔ بھول کر بھی کبھی دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا کہ اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اپنا سلسلہ بیان کرتے ہوئے فاطمہ نے خواب میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینہ کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل ہو گئی اور اس کی خالی قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچ گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ یہاں آ کر اس طرح کے مناظر نگاہوں سے گزرتے ہیں، میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اسی عالم میں کسی عمل کو وہ اعزاز حاصل نہیں جو عشق رسول کو ہے۔ میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری ارجمند عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تذکیر کے لیے اس سے زیادہ اور اچھا کوئی نسخہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رکت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ اپنا سینہ پیٹتے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا تھا جس نے سنا دم خود ہو کر رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے تھے کہ ان 5 آدمیوں پر چشم دیدہ واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگیاں اچانک ہی بدل گئیں۔ وہ دنیا ترک کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی اسلامی سٹوریز بھی آپ تک موصول ہوتی رہیں۔ جزاک اللہ۔